حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے پروردگار کے حضور اپنا مال اور اپنی جان، ایک مرحلہ ایسا آیا کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو بادشاہ وقت سے مقابلے کی وجہ سے فیصلہ کیا گیا کہ اس توحید پرست کو، وحدہ لا شریک کے ماننے والے کو آگ میں پھینک دیا جائے تاکہ فیصلہ ہو جائے، کیونکہ بادشاہ وقت اور یہ بادشاہوں کا طریقہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ مخلوق خدا کے سامنے اپنے آپ کو معاذ اللہ خدا بنانے کی کوششیں کرتے رہے ہیں۔ تو جب اللہ کے اس خلیل نے، اللہ کے اس محبوب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نارے نمرود میں جانے کا فیصلہ کر لیا، تو قرآن مجید بتاتا ہے کہ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا، واللہ کریم نے آگ کو حکم دے دیا کہ تمہارا ازل سے کام ہے جلانا اور تمہارا یہی پیشہ رہا ہے، لیکن آج اے آگ تیرا کام بدل دیا گیا ہے، کیونکہ تمہارے اندر ہمارا خلیل آ رہا ہے۔ بردم وسلامن، ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو۔ حضرت ابراہیم نے اپنا مال بھی پیش کیا اور اپنی جان بھی پیش کر دی۔ اس موقع پر حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ خلیل ہیں، آپ دعا کیوں نہیں مانگتے؟ آپ نے فرمایا ہر موقع پر دعا بھی نہیں مانگی جاتی، کبھی کبھی مرحلہ امتحان کا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ تم کون ہو؟ جبریل کہنے لگا میں جبریل ہوں، فرشتہ ہوں، میں سارے نبیوں کے کام آتا ہوں، میں سارے نبیوں کے پیغام رب العالمین تک لے کر جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا تمہارے پہنچانے یا پیغام لے جانے کے علاوہ رب نہیں جانتا؟ جبریل کہنے لگا اے اللہ کے خلیل، اللہ تو جانتا ہے، تو میں پھر چلا جا، جب اسے پتا ہے کہ آج ابراہیم کو آگ میں پھینکا جانا ہے، پھر تو درمیان میں کیوں آ رہا ہے؟ اگر رب مجھے بچانا چاہے گا تو مجھے تمہارے پاس سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رب مجھے بچا لے گا۔ اگر رب کو یہ مقصود ہے کہ میں آگ میں جل جاؤں تو میں یہ نہیں چاہتا کہ میں تمہارے سے سفارش کر کے آگ سے بچوں۔ اب یہ دوسرا مرحلہ تھا۔ پہلا یہ تھا کہ حضرت ابراہیم نے اپنا سارا مال رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اور دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم نے اپنی جان، اپنی زندگی رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ اب آئیے تیسرا مرحلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا۔ انسان کی زندگی انہی سے عبارت ہے کہ انسان اپنا مال بچاتا ہے، اپنے مال کی حفاظت پر اپنی ساری کوشش لگاتا ہے، پہلے مال جمع کرتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ پہلے مال جمع کرنا ہے اور اس کے بعد پھر مال کو سیکیور کرنا ہے، محفوظ بنانا ہے، پھر اسی پہ ساری زندگی خرچ ہو جانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سارا مال ایک ہی لمحے اس فرشتے کے سامنے دے دیا، کہا یہ لے لو اللہ کا مال اور مجھے اللہ کا ذکر سنا۔ دوسرا مرحلہ تب آیا کہ جب فیصلہ کیا کہ ہاں بھائی تم وحدہ لا شریک کے ماننے والے ہو یا اس نمرود کی پوجا کرنے والے ہو، ان دو میں سے ایک باتوں کا انتخاب، ان میں سے ایک کا کرنا ہے، اور ساتھ ہی آگ ہے۔ آپ نے فرمایا میں تو وحدہ لا شریک کا ماننے والا ہوں۔ فرمایا تو لہٰذا حضرت ابراہیم کو آگ کا جب فیصلہ دیا گیا تو آگ آپ کے لیے بردم و سلامن کی سلامتی لے کر آ گئی۔ اب یہ دوسرا مرحلہ تھا کہ جب حضرت ابراہیم نے اپنی زندگی، اپنی جان رب کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ اب ہم یہ ڈرتے ہیں اور انسان کو یہی خوف مار دیتا ہے، اور انسان کو یہی خوف کسی نہج پر لے جانے سے روکتا ہے کہ انسان ڈرتا ہے کہ اگر میں میدان میں آ گیا تو شاید کیا ہو جائے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی ہمیں بتا رہی ہے کہ جو آگ میں کود جانے کا جذبہ رکھتے ہیں ان کے لیے آگ آج بھی
بن جاتی ہیں۔ اب تیسرا مرحلہ جو آیا وہ اس سے بھی آگے تھا، اور وہ کیا تھا کہ اللہ نے حکم دیا کہ آپ کا جو لخت جگر، اب طویل بات ہو جائے گی، کہ جس کو پہلے گھر سے نکالا گیا، گھر سے دور کیا گیا، اور قرآن نے ہی بتایا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، انسان انہی کے لیے حریص ہے، اور انسان انہی کے لیے لالچی ہے، اور انسان انہی کے لیے حسد کرنے والا ہے، میرا مال، میری اولاد۔ اور اللہ کریم نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو چھوڑا ہے۔ اب اس کے بعد اگلا حکم آ گیا کہ اب اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ اب یہ ایک اور مرحلہ تھا تاریخ انسانی کا، انسانی تاریخ کا سب سے مشکل ترین مرحلہ تھا کہ جب کوئی بشر، جب کوئی انسان، اور جب کوئی باپ خود اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلانے والا ہے، ذبح کرنے والا ہے، اور قرآن ان کا گواہ ہے، رب کا کلام ان کا گواہ ہے، اور ان کی اس گفتگو کا گواہ ہے جو خلیل و ذبیح کے درمیان ہوئی۔ عظیم مکرم، آج ہم بھی قربانی کرتے ہیں، اور اللہ معاف کرے، یہ بات کہنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارے اعمال کی جو کمزوری اور کوتاہی ہے، وہ اس قدر زوال اور اس قدر پستی کا شکار ہے کہ ہم تمام اعمال صالحہ میں اس قدر ریاکاری کا شکار ہو چکے ہیں، اس قدر دکھاوے کا شکار ہو چکے ہیں کہ قربانی ایک خالص اللہ کے لیے کیا جانے والا عمل ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارا یہ خون اور تمہارا یہ گوشت اللہ تک نہیں پہنچتا، تمہاری نیت پہنچنے والی ہے۔ اور اللہ معاف کرے کہ آج ہم اس سطح تک گر چکے ہیں کہ نمائش ہو رہی ہے میڈیا پر، گلی محلوں میں، بازاروں میں، اور ہم ان قربانی والے جانوروں کی نمائش کر رہے ہیں۔ یہ نمائش کا کام نہیں ہے، یہ دکھاوے کا کام نہیں ہے۔ اچھا بھئی، لاکھ کا اگر آپ بکرا لے آئے ہیں، پہلی بات یہ ہے، یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ قربانی کا نصاب کیا ہے۔ قربانی کا نصاب وہی ہے جو زکوٰۃ کا نصاب ہے، لیکن اس میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب کے لیے سال کا گزرنا ضروری ہے، اور قربانی کے نصاب کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر ان ایام میں، ان 3 ایام میں بھی کوئی شخص صاحب نصاب ہو جاتا ہے، یعنی اس کے پاس جو زکوٰۃ کے نصاب کے برابر مال ہے۔ اچھا، اس میں بھی آپ دیکھیے نا، ہم اللہ کے ساتھ بھی بڑا دھوکہ کرتے ہیں۔ یا مسجد کے گلے میں بتاتے ہیں کہ پھٹے ہوئے نوٹ لوگ پہن جاتے ہیں۔ ہم ہر کام میں دھوکے کے اس قدر راسخ ہو چکے ہیں، پکے ہو چکے ہیں کہ ہر کام اتنا گرا ہوا بحیثیت قوم ہم کر رہے ہیں۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس میں ڈھونڈتے ہیں سونے کا نصاب، اور توجہ دیجیے، اب فی زمانہ ان دونوں میں بڑا ڈیفرنس ہے۔ سارے لوگ سمجھدار ہیں، ہر بندہ جانتا ہے، ہر بندہ اپنے کام کے لیے بڑا حساب رکھتا ہے، لیکن جب باری آتی ہے نا رب العالمین کی بارگاہ میں دینے کی، پھر ہمارا حساب الٹ ہو جاتا ہے۔ اب ان دونوں کا شریعت نے دونوں کا بتایا ہے کہ یا تو سونے کا جو 7.5 تولے یا 52.5 تولے چاندی کا۔ اب سارے لوگوں سے زیادہ بہتر حساب جاننے والے ہیں، 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی کا جو موجودہ ریٹ ہے ان میں بڑا فرق ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ 7.5 تولے والے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں کہ بھئی نصاب ہمارے لیے وہ ہے، لہٰذا ہم صاحب نصاب نہیں۔ اور پھر ایک گھر میں ابا جی کر رہے ہیں اور باقی سارے بچے بھی جو ہیں وہ کاروبار والے صاحب روزگار ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر سے قربانی ہوگی۔ ایک تو یہ ہم اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اور دوسری بات، جیسے میں نے وہ جملہ آیا تو یہ بات آگے چل رہی کہ ₹1,00,000 کا بکرا لے لیا اور اس کی ہم نے نمائش کرائی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دکھاوے سے وہ عمل ضائع ہو گیا، اور دوسری بات یہ کہ اس 1,00,000 کی جگہ پہ آپ 5 بکرے لے سکتے تھے، آپ 3 لے سکتے تھے، 3 قربانیاں کر سکتے تھے۔ لہٰذا اس ایک غلط قسم کی جو نمود و نمائش ہے، دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، اس سے بچیں۔
اور قربانی زیادہ کریں. اور وہ زیادہ کیسے ہوگی کہ ہم یہ جو ایک معاشرے میں ایک مقابلہ بازی شروع ہو گئی ہے گوشت کی، جانور کی، اس مقابلہ بازی کو ختم کریں. نیکی میں مقابلہ ہونا چاہیے لیکن اس کی ایک کیفیت بدلنی چاہیے. اور وہ کیا ہے کہ قربانی کس قدر زیادہ ہو رہی ہے. بجائے اس کے کہ آپ ایک قربانی کریں لاکھ روپے کی، اور اس سے بہتر ہے کہ آپ 25,000 کی 4 کر لیں. لہٰذا اپنے عمل کو ہم نے خود درست کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہمارے پاس کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا کوئی عمل درست ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارے پاس ضمیر نام کا ایک مفتی ہے، اس سے پوچھ لے. اب ہمارا اللہ ماشاءاللہ اللہ معاف کرے کہ ہم ریاکاری اور دکھاوے اور نمود و نمائش کی اس سطح تک جا چکے ہیں جہاں وہ ضمیر مر چکا ہے. ہم ہر عمل میں چاہے وہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، ہم ہر عمل کے دکھاوے کے قائل ہو چکے ہیں. اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس عمل کی جو برکت ہے، اس عمل کی جو افادیت ہے، ثواب کا چھوڑ دیں، ثواب لکھا گیا یا نہیں لکھا گیا یہ بروز حشر کھلے گا. لیکن یاد رکھیے ہر نیک عمل کا آپ کو اس زندگی میں ضرور امپیکٹ ملنے والا ہے، اس کی ضرور افادیت اور ضرور اثر ملنے والا ہے. لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس میں جو اخلاص ہے اس پر. یہ پکی بات ہے کہ ایک بندہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت پر اور آقا کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے سنت سمجھ کے قربانی کرے. بہت توجہ سے میرے جملے کو سمجھیے گا کہ سنت سمجھ کے عمل کرے اور پھر آئندہ پورا سال اس کو بے برکتی کا سامنا نہیں ہوگا، اس کو رزق کی تنگی کا سامنا نہیں ہوگا، اور اسے اپنے مال میں کبھی گھاٹے کا سامنا نہیں ہوگا. لیکن شرط یہ ہے کہ اس عمل میں للہیت ہو. شاید یہ میں جملہ نہیں سمجھا سکا کہ اس عمل میں للہیت ہونی چاہیے کہ یہ خاص اللہ کے لیے ہے، یہ خاص اللہ کے لیے ہے، اس میں کوئی نمود و نمائش نہیں ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کیا میں نے پہلے عرض کیا کہ ہر مذہب دعویٰ رکھتا ہے کہ ہم ملت خلیل ہیں. دنیا کے تمام جو الہامی مذاہب ہیں ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ ہم حضرت ابراہیم کی ملت ہے. لیکن یہ دعویٰ ثابت ہم کون کرے گا؟ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر درست طریقے سے عمل کرے گا. آپ اور میں اس کا فیصلہ نہیں کریں گے. یہود کے پاس یہ دعویٰ ہے بے شک رہے، نصارہ کے پاس یہ دعویٰ ہے بے شک رہے، لیکن امت مصطفیٰ اس کو ویریفائی کب کرے گی؟ میں یہ نہیں کہنے کا حق رکھتا کہ بھئی ہم ہی ملت خلیل ہیں، ہاں ہمارا عمل یہ ثابت کرے گا کہ ہم ملت خلیل ہیں یا نہیں. اور وہ کیسے ثابت ہوگا کہ جب ہمارا عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہوگا. تو بزرگوں دوستوں قربانی کے عمل کو عام کیجیے، اس کو آسان بنا. ہم نے کیا کیا ہے کہ شریعت کے جتنے امور ہیں، جتنے بھی سنت واجب فرائض جتنے اعمال ہیں، ہم نے اپنی ان بری حرکتوں کی وجہ سے، ان گھٹیا حرکتوں کی وجہ سے ہم نے ان اعمال کو مشکل بنا دیا ہے. اب کوئی بندہ معاشرے میں قربانی کے لیے سوچتا ہے پہلے بھئی ہمارے پڑوسیوں نے تو 50,000 کا لاکھ کا لیا ہے، لہذا اب میری تو لاکھ سے کم نہیں ہونی چاہیے. ارے بھئی عمل ہے، ایک سنت عمل ہے، ایک واجب عمل ہے، اس کے لیے آپ صاحب نصاب ہیں، آپ 20-30 ہزار میں بھی کر سکتے ہیں. آپ کیوں دیکھ رہے ہیں لاکھ والے کی طرف؟ اور جو لاکھ والا ہے وہ کیوں نمود و نمائش کرا رہا ہے؟ اس لیے ہمیں اپنے اعمال کی طرف نگاہ کرنی ہے اور اپنے ہر سنت واجب فرض عمل کو صرف اللہ کے لیے. میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ اللہ کے رسول کے لیے فرمایا گیا کہ آپ فرما دیجئے کہ میری نماز بھی، میری قربانی بھی، میری زندگی بھی، میری موت بھی صرف رب العالمین کے لیے. حاضرین مکرم ہم قربانی بھی کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم آئندہ آنے والے سال میں ہم بے برکتی کا رونا بھی ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ اس عمل میں جو اخلاص ہوتا ہے اس کو ہم کھو دیتے ہیں. لہٰذا اپنے ہر عمل میں
حد الوسع جتنی بندے کی استطاعت ہے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس میں اخلاص کو شامل کیجیے، اس میں سے ریاکاری کو نکالیے، اس میں سے دکھاوے کو نکالیے، اور اپنے معاشرے میں نیک اعمال کو آسان بنانے کی کوشش کیجیے۔ ہم نے اپنے معاشرے میں خود نیک اعمال کو مشکل بنا دیا ہے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات آج کے دن جو اہل ایمان قربانی کر رہے ہیں ان کے اس عمل کو قبول فرمائے اور ان کو للہیت اور اخلاص کی سعادت عطا فرمائے، اور رب العالمین ہم سب کی آج کی اس نماز عید کو اپنی بارگاہ میں شامل